آج شب برأت ہے اور شب برأت جیسے ہی مغرب شروع ہوگی تو شب برأت بھی شروع ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگ مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے اس میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ عشاء کے بعد سے کام شروع کرنا ہے، نہیں، مغرب آپ نے پڑھی بس شب برأت شروع۔ آپ بہت سارا عبادت کا کام مغرب سے عشاء تک بھی نپٹا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری رات عبادت کی رات ہے اور ہم اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ایک طرح کی عبادت کر کے پوری رات گزار لیں۔ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ عشاء کے بعد نیت باندھتے تھے تو فجر تک نوافل ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اللہ والے تھے کہ جو ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ تو اس قابل نہیں ہیں نا، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو مختلف انداز کی عبادات ہمیں اس رات میں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ قبرستان جا کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھیں بیٹھ کر، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس رات میں صدقہ و خیرات کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس رات میں حلوہ پکا کر اس پر فاتحہ نظر و نیاز کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ مسجدوں میں آ کر نوافل ادا کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ محفل میلاد پاک میں بیٹھیں، اللہ و رسول کا ذکر سنیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بہت سارے طرح کی عبادات ہیں اور ہمیں یہ ساری عبادات اس رات میں کرنا چاہیے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے میں نے نظر و نیاز اور حلوہ اس رات میں جو پکایا جاتا ہے اس پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اب میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ایک نماز جو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ آئی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ اول وقت میں مغرب کے بعد ہی آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ 8 رکعت نماز نفل، 8 رکعت نماز نفل، ایک سلام کے ساتھ۔ آپ نیت باندھیں، نیت کی میں نے 8 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر مغرب کے بعد کا وقت ہے تو وقت کہہ لیں، وقت بعد مغرب، نیت باندھ لیں 8 رکعت نماز نفل کی۔ ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد الحم شریف پڑھیں، اور الحم شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ جب 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں پھر رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، 2 سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر الحم شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں، پھر قعدہ میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، پوری التحیات پڑھیں، درود شریف، دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو، اور ربنا آتنا پڑھتے ہیں تو پوری دعا آخر تک پڑھیں، سلام نہ پھیریں۔ پوری دعا پڑھنے کے بعد، پوری التحیات پڑھنے کے بعد صرف سلام نہ پھیریں، بلکہ جیسے ہی دعا پوری ہو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر نیت باندھ لیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس اٹھے اللہ اکبر،
پھر ثنا پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں۔ اسی طریقے سے 8 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ جب 8 رکعتیں پوری ہو جائیں سلام پھیر لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو بارگاہ مولا میں عرض کریں کہ مولا میں نے جو یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچے، کل مومنین کل مومنات کو پہنچے، اور خصوصیت کے ساتھ سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچے۔ آپ سب کے نام اصالِ ثواب کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ان 8 رکعتوں کا ثواب سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کریں، تو سرکار خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے نبی کی شہزادی ہیں، جو پیارے نبی کے دل کا چین ہیں، جو پیارے نبی کی آنکھوں کا قرار ہیں، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے اس طرح 8 رکعتیں اس رات میں پڑھ کر میری روح کو ثواب پہنچایا تو میں کل قیامت کے میدان میں اس کو ساتھ لیے بنا جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا ان کے گھر والے ہوں، کیسا کرم فرمایا ہے انہوں نے ہم پر۔ کتنا آسان نسخہ ہے، 8 رکعتیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ 20 منٹ 25 منٹ کوئی زیادہ وقت لگائے گا، آدھے گھنٹے میں پڑھ لے گا۔ اتنا آسان نسخہ، اتنا آسان عمل، اور اجر کتنا بڑا ہے کہ سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے اس طرح اس رات میں 8 رکعتیں ادا کی اور میری روح کو ثواب پہنچایا تو اس کو ساتھ لیے بنا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ لہذا خصوصیت کے ساتھ اس رات میں یہ نفل نماز ادا کریں، اور مغرب کے بعد اول وقت میں ہی ادا کر لیں اس کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد نماز عشاء محلہ نئی بستی میں مرکز اہل سنت جامعہ قدیریہ تخت والی مسجد کی 57 سال ہو چکے ہیں جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے، سالانہ محفل میلاد پاک ہوتی ہے، وہ منعقد ہوگی۔ تو بعد نماز عشاء آپ وہاں تشریف لائیں، علماء اہل سنت کے خطابات ہوں گے، شب برأت کی فضیلت بیان کی جائے گی، اور کیا کیا کرنا ہے اس رات میں، اور کیا کیا برکتیں ہیں اس رات کی، اور کیا کیا اجر و ثواب اس رات میں ایک بندہ مومن حاصل کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی، اور بھی حالات حاضرہ سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو آپ حضرات بعد نماز عشاء محفل میلاد پاک میں محلہ نئی بستی تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حلوہ پکائیں، فاتحہ کریں، نظر و نیاز کریں۔ کوئی بہکائے، کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ صرف بنانے اور پکانے کے لیے بہکاتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی نہیں بہکاتا ہے۔ کھانے میں سب استاد ہیں، ایک سے ایک بڑا چیمپئن ہے کھانے میں، لہذا کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلوہ پکائیے، فاتحہ دلائیے، قبرستان جائیے، اپنے مردوں کے نام اصالِ ثواب کیجئے، لیکن ہلڑ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلڑ بازی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ موٹر سائیکلوں میں 4 بیٹھ کر ریس لگانا، یہ اس رات کا کام، یہ کیا کسی بھی رات کا کام نہیں ہے، اس رات کا نہیں، کسی بھی رات کا کام نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اور دنوں میں اگر تم 3 سواریاں 4 سواریاں بٹھا کر ریس لگاؤ گے تو پولیس والے چالان کاٹتے ہیں، اس رات میں یہ کام کرو گے تو فرشتے چالان کاٹ دیں گے، تمہاری یہ رات برباد ہو جائے گی۔ اس رات میں کرنا اچھا چاہیے تھا اور برائیاں لکھی جائیں گی اس رات میں، اور یہ رات بہت قیمتی رات ہے۔ اگلے سال کا پورا دار و مدار اس رات پر ہے، بہت اہمیت والی رات ہے۔ کیا کیا اہمیت ہے رات کو آپ سماعت کیجئے گا، ابھی وقت نہیں ہے،
آپ حضرات محفل میلاد پاک میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس رات کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔